اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے آیت نمبر 70 سے لے کر کے آیت نمبر 70 پر 7 تک، یعنی 70 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 77 نمبر کی آیت کریمہ تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. معزز سامعین کرام، جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ یہ سورہ یوسف، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے زندگی کے حالات، واقعات اور داستان کو بیان کیا ہے، اور ان حالات اور واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن القصص کہا ہے، یعنی عمدہ اور بہترین قصہ. اور احسن القصص کہنے کا مطلب صرف اور صرف یہی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے زندگی کے جو مرحلے بیان کیے ہیں، ان مرحلوں میں اور ان واقعات کے اندر تمام انسانوں کے لیے، جو قیامت تک کے آنے والے انسان ہیں، ان تمام انسانوں کے لیے نصیحتوں کے بیش بہا موتیاں ان واقعات کے اندر پوشیدہ ہے. جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بصیرت کی آنکھ دی ہے، ان بصیرت کی آنکھوں سے جب وہ ان واقعات کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، بصیرت کے کانوں سے سنیں گے، تو ان کی زندگی بالکل پاکیزہ، پاک صاف اور ایمان والوں جیسی زندگی ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات جو بیان کیے ہیں، اس سلسلے میں کل جو آپ کے سامنے بات پیش ہوئی تھی وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کسی طرح سے اپنے باپ کو راضی کر لیا، اور پھر سے دوبارہ یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے پہنچ گئے. واضح ہے کہ اب تک وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہیں سکے ہیں. جب یہ لوگ آئے تو یہ 11 بھائی تھے، اس میں ان کے چھوٹے بھائی بنیامین بھی تھے. سارے بھائیوں کو کمرہ جب دے دیا گیا تو آخر میں بنیامین کو کمرہ نہیں ملا، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے بعد تنہائی ملتے ہی اپنے بھائی بنیامین کو بتلا دیا کہ میں تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں، اور یہ سب حالات ہیں، اور اب جو ہو چکا ہے اب تک، اب وہ ساری باتیں ہونے والی نہیں ہے. تم بالکل مطمئن رہو، میں ایسی تدبیر کروں گا کہ اب تم واپس ان کے ساتھ جا نہیں سکو گے. یہ لوگ غلہ لینے کے لیے آئے تھے. سارے کاروائیاں اور سارے فارمیلٹیز جب پورے ہو گئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے سامان کو تیار کرانا شروع کیا، اور جب سامان تیار ہو گیا، اللہ فرماتے ہیں فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. یوسف علیہ السلام نے تدبیر یہ کی کہ جب سامان پیک کیا جائے گا تو ان کے بھائی بنیامین کا جو سامان ہوگا اس میں پانی پینے کا پیالہ رکھ دیا جائے گا، جو بادشاہ کا پانی پینے کا پیالہ ہے. چونکہ بادشاہ کا جو پانی پینے کا جو پیالہ ہوتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ ان کے جو بھائی بنیامین ہے ان کے سامان میں رکھ دیا جائے. اور یہ بات انہوں نے بنیامین کو بھی بتلا دیا. اور جب سامان تیار ہونے لگا تو چپکے سے یوسف علیہ السلام نے وہ سامان وہ پینے کا پیالہ جو ہے وہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا. سامان پیک ہو گیا، یہ لوگ اپنے اپنے اونٹوں پر سامان کو لوڈ کیا اور چل پڑے. ابھی تھوڑی ہی دور آگے چلے تھے کہ پیچھے سے کچھ لوگ جو ہے ان کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آئے. جب وہ لوگ قریب پہنچے تو قریب پہنچنے کے بعد ان میں سے ایک آدمی نے پکار کر کے کہا کہ اے قافلہ والو، تم تو چور ہو. یہ لوگ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ آخر تمہارا کون سا سامان چوری ہوا ہے جو ہم لوگوں کو چور کہہ رہے ہو؟ کہا کہ بادشاہ کے پینے کا جو مرصع اور پیالہ ہے پانی پینے کا وہ گم ہو گیا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم لوگ چوری کرنے والے نہیں ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے،
جو بھی اس سامان کو تلاش کر کے دے گا تو اس کو 1 لوڈ سامان بخشنے کا بادشاہ نے جو ہے اعلان کیا ہے کہ اس کو 1 لوڈ مزید سامان انعام کے طور پر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ جب یوسف علیہ السلام نے ان کے بھائیوں کے سامان کو تیار کر دیا تو یوسف علیہ السلام نے پینے کا جو پانی ہے وہ ان کے سامان کے اندر رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن، پھر جب یہ لوگ باہر چلے تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کے کہا کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلہ والو تم تو چور ہو۔ قالوا، ان لوگوں نے مڑ کر کے کہا کہ ماذا تفقدون، تمہارا کون سا سامان کھو گیا ہے؟ قالوا، تو جو لوگ پیچھے سے آ رہے تھے انہوں نے کہا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، یعنی بادشاہ کا جو پینے کا پانی کا پیالہ جو ہے وہ کھو گیا ہے، اور جو بھی اس کو لا کر کے دے گا، جو بھی اس کو برآمد کرے گا، اس کو 1 لوڈ سامان ملے گا اور میں اس کے اوپر گواہ ہوں۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر سواع الملک، سواع کا جو لفظ ہے عام مفسرین نے یعنی بہت سارے مفسرین نے اس کا مطلب لیا ہے سامان ناپنے کا پیمانہ، سامان ناپنے کا، کیونکہ ساعن جمع سواع ہے، لیکن یہ معنی صحیح نہیں دکھتا ہے، کیونکہ بہت سارے دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ جو سواع ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا پیالہ پانی پینے کا جس کے اندر ہیرے جواہرات مجرد جڑے ہوں، یاقوت جڑے ہوں، ایسے پیالے کو سواع کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ قاضی سلمان منصور پوری نے اس پوری آیت، اس پوری سورت کی تفسیر میں الجمال والکمال لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے وضاحت کی ہے کہ سواع کا مطلب ہوتا ہے ایسا پانی پینے کا پیالہ جس کے اندر ہیرے یاقوت اور جواہرات جڑے ہوں، اور اگر وہی پیالہ شیشے کا ہوگا تو اس کو قدح کہیں گے، اگر وہی پیالہ لکڑی کا ہوگا تو اس کو عرس کہیں گے، اگر وہی پیالہ دوسری چیزوں کا ہوگا تو اس کے دوسرے نام ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے سوا کا مطلب پانی پینے کا پیالہ، جس کو یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کر کے اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا تاکہ معاملہ آگے بڑھے اور کسی طرح سے اپنے بھائی کو روک لیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے اس واقعے کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے بھائیوں نے کہا، جو بھائی تھے 10 بھائی، انہوں نے کہا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الارض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه۔ ان کے بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگ بہت شریف خاندان کے ہیں، ہمارے ابا بہت نیک بخت، بہت ہی بزرگ اور بہت پرہیزگار آدمی ہیں، ایسا الزام ہم پر نہ لگاؤ، ہم لوگ یہاں پر کوئی چوری کرنے کے لیے یا زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ یہاں پر صرف اپنے کام سے آئے ہیں اور پھر ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے کہا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، ٹھیک ہے تمہاری بات صحیح ہے کہ تم لوگ چور نہیں ہو، بڑے اچھے خاندان کے ہو، لیکن ایک بار اپنا سامان چیک کرا دو اور یہ بھی بتلاؤ کہ اگر وہ پینے کا پیالہ تم میں سے کسی کے سامان میں مل گیا تو اس کا بدلہ کیا ہوگا، اس کو کیا کیا جائے، تم ہی بتلاؤ، تمہارے قانون کے مطابق، تم جس جگہ رہتے ہو اس کے قانون کے مطابق اس کا کیا ہوگا۔ کہا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، یعنی جس کے سامان سے وہ سامان برآمد ہوگا، جس کے بوریا سے وہ بادشاہ کے پانی پینے کا سامان برآمد ہوگا وہی بدلے میں رکھ لیا جائے، کیونکہ ہمارے ہاں یہی سزا ہوتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے قانون میں، جیسا کہ حافظ ابن کثیر نے وضاحت کی ہے، اور بعض دیگر مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس علاقے میں یعقوب علیہ السلام تھے اور جس جگہ پر یہ لوگ تھے اس جگہ چوری کا بدلہ یہی ہوتا تھا کہ جس کے سامان سے چوری کا مال برآمد ہو یا جس کے گھر سے چوری کا مال برآمد ہو، جس کا وہ سامان ہوگا، چوری کرنے والا 1 سال تک اس کے ہاں رہنا پڑے گا غلام بن کر کے۔ یہ قانون تھا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی، اور یہی قانون تھا یعقوب علیہ السلام جہاں پر رہ رہے تھے وہاں پر، اسی لیے ان لوگوں نے کہا کہ جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین، اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ جس کے سامان میں وہ بادشاہ کے پانی پینے کا پیالہ پایا جائے بدلے میں اسی کو رکھ لیا جائے، فہو جزاؤہ بدلے میں اسی کو رکھ لیا جائے، کذالک نجزی الظالمین، اور ہم لوگ اسی طرح سے چوروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، جو ظالم ہوتے ہیں، جو چور ہوتے ہیں، جو چوری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا بدلہ اسی طرح سے دیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، وہ جو پیچھے سے آئے تھے جو لوگ، اس میں جو سب سے مین تھا جس نے کہا تھا کہ رکو اے قافلہ والوں تم لوگ چور ہو، وہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد
یوسف علیہ السلام کے جو چھوٹے بھائی بنیامین ہیں ان کا سامان تلاش کرنے سے پہلے کچھ دوسرے بوریوں کو اس نے تلاش کیا، اور ان بوریوں کو تلاش کرنے کے بعد سیدھے بنیامین کی جب بوری تلاش کی تو اس میں سے وہ پیالہ نکل گیا۔ جیسے ہی پیالہ نکلا فوراً اس نے بنیامین کو اپنی کسٹڈی میں لیا اور کہا کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ بنیامین کو کسٹڈی میں لیا اور فوراً کہا کہ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، لیکن اپنے والد کو یہ لوگ قسم دے کر کے آئے تھے کہ ہم اپنے بھائی کو ہر حال میں واپس لے کر کے آئیں گے، اب کس منہ سے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعے کے تسلسل کو آگے برقرار رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح سے ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کیا، یوسف کے لیے ہم نے اس طرح سے تدبیر کیا، یعنی یوسف جو چاہ رہے تھے اس طرح سے ہم نے اس معاملے کو یوسف کے حق میں موڑ دیا۔ کیسے؟ یوسف علیہ السلام تو اتنا ضرور کیے کہ انہوں نے جو ہے بادشاہ کے پانی پینے کا جو پیالہ ہوتا ہے اس کو بنیامین کے بورے میں رکھوا دیا، لیکن مصر کے اندر جو چوری کا قانون تھا اور چوری کی جو سزا تھی وہ سیدھے جیل کے اندر ڈالنا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہے پلاننگ کی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے منہ سے ہی نکلوا دیا کہ اگر یوسف کے اس بوریے، اگر کسی ہم میں سے کسی کے بوریے میں سامان نکلا تو جس کے بوریے سے سامان نکلے گا، جس کے بیگ سے سامان نکلے گا وہی بدلے میں رکھ لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح سے ہم نے تدبیر کی اور یوسف علیہ السلام کے حق میں معاملہ چلا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اور یوسف کے لیے مناسب نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو چور کی حیثیت سے پکڑیں، کیونکہ اگر وہاں کے بادشاہ کے قانون کے مطابق ان کو اریسٹ کیا جاتا، ان کو کسٹڈی میں لیا جاتا تو سیدھے ان کا جو مقام ہوتا وہ جیل خانہ ہوتا، لیکن پہلے ہی ان کے بھائیوں سے قول و قرار ہو گیا کہ جس کے بوریے میں سامان ملے گا، جس کے بیگ میں سامان ملے گا وہی آدمی اس مال کے بدلے میں غلام کے طور پر رکھ لیا جائے گا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ پلان کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام معاملات کو یوسف علیہ السلام کے حق میں کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نرفع درجات من نشاء، اور اس طرح سے ہم جس کے رتبے کو چاہتے ہیں بلند کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے رتبے کو اللہ نے بلند کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو گمنامی کے غار میں ڈھکیل دے، چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کا نام و نشان مٹا دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام سربلندی کے انتہا کو چھوئیں، اور آج وہ وقت آ چکا تھا کہ آج یوسف علیہ السلام شاہ مصر ہیں اور ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے فیصلے کے رحم و کرم پر ہیں کہ جیسا فیصلہ کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ فوراً وہ ان لوگوں کو لائے گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وفوق کل ذی علم علیم، اور یوسف علیہ السلام کو ضرور علم دیا گیا تھا، لیکن ایک ایسی علیم ہستی ہے جو تمام علم والوں پر سب سے زیادہ علم رکھتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی ہے، وہ جو چاہے کر گزرے۔ معاملہ یہاں پر ہوا، یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کو لایا گیا بادشاہ کے پاس، لیکن ان کے بھائی واپس نہیں گئے، پیچھے پیچھے یہ بھی چلا کہ چلے بادشاہ سے دو چار بات کر کے دیکھیں گے، کہیں ہو سکتا ہے کہ چھوڑ دے۔ باپ سے اتنا بڑا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ کے اس چھوٹے بیٹے کو ہر حال میں واپس لے کر کے آئیں گے، ہر حال میں واپس لے کر کے آئیں گے، یہ سوچ کر کے یہ لوگ بھی پیچھے پیچھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے اور جب یہ چوری کا معاملہ کھلا تو کہا کہ ٹھیک ہے، جس کے سامان میں چوری کا مال پایا گیا ہے اب وہ ہمارے پاس رہے گا، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ تو فوراً ان کے بھائیوں نے جو باتیں کہیں آپ اس کو سنیں گے تو بہت حیرت میں پڑ جائیں گے، سنیں گے تو حیرت میں پڑ جائیں گے، اور حیرت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو بات یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہی آج بھی اسی طرح کی باتیں ہمارے سماج و معاشرے میں دیکھی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قالو، ان لوگوں نے کہا ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اگر یہ بنیامین چوری کیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ان کا بڑا بھائی جو یوسف ہے وہ بھی اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ ذرا غور فرمائیے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کس طرح سے ظالمانہ، کس طرح سے سفاکانہ رویہ اختیار کیا تھا ان لوگوں نے کہ یوسف علیہ السلام کو مظلومانہ انداز میں اپنے باپ سے جدا کر کے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا کہ کبھی اپنے باپ کے نظروں کے سامنے نہیں آئے، اور آج جب یوسف علیہ السلام کے بھائی پر ایک تدبیر کی وجہ سے چوری کا الزام لگا تو ان لوگوں نے فوراً پلٹا کھایا اور کہا کہ اگر آج یہ چوری کر رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، اس کا بڑا بھائی یوسف اس سے پہلے چوری کر چکا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے لیے ان کے دل میں کتنی حسد تھی، کتنا معاندانہ جذبہ تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ اس زمانے سے لے کر کے اب تک کا جب بالکل انصاف کے ساتھ تجزیہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں کے اندر حسد ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر جلن ہوتی ہے، جو کسی کے وجود کو برداشت کرنا نہیں چاہتے ہیں، وہ لوگ ایسے ہی الزامات کا سہارا لے کے دوسروں کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بالکل برحق ہے۔
آپ اپنے سماج و معاشرے کے اندر دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کا دل تسلیم نہیں کرتا ہے تو نہ کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن یہ بات بالکل برحق ہے کہ الزامات کے علاوہ کبھی بھی حق بات نہیں بول سکتے ہیں. جب سامنے والے سے جلن ہوگی تو صرف الزامات ہی دیں گے، صرف الزام لگائیں گے، انہوں ایسا کر رہی، انہوں ایسا کر رہی، یہاں تک کہ منہ پر بولنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی آ کر کے. کیونکہ حسد اور جلن جو ہوتا ہے وہ دل کے اندر بزدلی کو بھی پیدا کرتا ہے. یہ جو حسد اور جلن ہوتا ہے نا، وہ دلوں کے اندر بزدلی کو بھی پیدا کرتا ہے. تو یہ تو جان نہیں رہے کہ سامنے والا یوسف علیہ السلام ہے، ان کو پتا نہیں کہ سامنے یوسف ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر بنیامین آج چوری کر رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، ان کا بڑا بھائی یوسف جو ہے اس کا، وہ بھی پہلے چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ السلام نے اس گھناؤنے الزام کو سنا تو بالکل دبا لیا اپنے دل کے اندر، فوراً اس کو ظاہر نہیں کیا. پیغمبر ہیں، نبی ہیں، صبر و ضبط کا ایک مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. فوراً انہوں نے صبر کیا اور بات کو سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، کیونکہ بات کو اگر سامنے ظاہر ہونے دیتے تو جو باتیں آنے والی ہیں وہ باتیں نہیں ہو پاتی. اللہ نے بھی صبر دیا، یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا. ابھی یعقوب علیہ السلام کے اوپر جو ابتلا اور آزمائش کا دور تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا، اور ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کو اتنا سر بلند کرنا تھا کہ جو وہ خواب میں دیکھے تھے کہ 11 بھائی ان کے سامنے سجدہ کرنے والے ہیں، وہ چیز ہو کر کے رہنا تھا. اس لیے اس وقت یوسف علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ نے صبر کا مادہ دیا. اللہ فرماتے ہیں فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ. یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے آپ میں برداشت کر لیا اور ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اور کہا انتم شر مکانا، تم لوگ بہت برے آدمی ہو. یعنی دل میں کہا، سامنے نہیں کہا، دل میں کہا کہ تم لوگ بہت برے آدمی ہو، برائی کے اتنے گھٹیا معیار پر پہنچ گئے ہو کہ جھوٹے الزامات لگانے سے بھی باز نہیں آ رہے ہو. انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. اور یوسف کے بارے میں جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو خوب جان رہا ہے. تو محترم سامعین کرام، یہ جو واقعات ہیں یقیناً اور یقینی طور پر ہمارے لیے بڑی نصیحت آمیز ہیں. ہمارے لیے یوسف علیہ السلام کا کردار اور کیریکٹر جو ہے وہ بالکل نمونے کی طرح سے ہونی چاہیے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا نہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے کردار کو مت اپنائیے، ہمیں وہ نہیں اپنانا ہے، ہمیں وہ نہیں چاہیے. ہمیں یوسف علیہ السلام کا کردار چاہیے کہ کس طرح سے لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا پھر بھی انہوں نے صبر کیا. صبر کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے راضی ہوتے ہوئے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سر بلند کیا. ہم مسلمانوں کو اسی چیز کو اپنے کیریکٹر کے اندر شامل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. محترم سامعین کرام، یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے سامنے رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے آنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے. تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور پیروی کرنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.